ہے اور نبی میں خدا کو دیکھتا ہے. تب ایسے مرید وہ کہاں تک پہنچے؟ مراد تک پہنچے. جب ایمان لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لیے سرکار کی بارگاہ میں، خلاص دیوانے ہو گئے. ایسے دیوانے، اس لیے شاعر کہتے ہیں شمع کو پروانہ تو بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کو تو اللہ کا رسول بس. سارے نبیوں کے عاشق جو آئے تھے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے سردار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے بنے؟ مراد تک پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے سے پہلے کیا تھے؟ تلوار نکال کے مستی زبردست، سپاری لیے تو کام ختم، ملک الموت آ گئے. اتنے ڈینجر، ہر ایک انسان کانپتا تھا عمر کا نام سننے کے بعد. جب ایمان لائے تو کیا حالت ہوئی؟ جو نبی کا ہے وہ میرا ہے. تم نبی کے ہو. نبی کے سامنے عمر گلے لگا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں ہاتھ اس کا، کیونکہ نبی کا جو دیوانہ ہے وہ میرا دیوانہ، میں اس کا دیوانہ ہوں. تو یہ صحابہ کے اندر وہ آیا، سب کچھ چھوڑ دیے. سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم پوچھ رہے تھے کہ میں صافہ پہنتا ہوں، ہاں یہ اللہ کو پسند ہے، فرشتوں کا تاج ہے. اس دن سے پہننے لگے. داڑھی اس طرح چھوڑنا چاہیے، ہم چھوڑیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا آپ اس طرح کھاتے ہیں یا رسول اللہ؟ ہاں ہم ایسے نہیں کھاتے تھے. ہاں اللہ کو یہ ادا پسند ہے، تو خلاص امیجیٹلی عمل. یہی پیر اور مرید میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں مرشد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، مرید کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے. مگر کوئی مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بن سکتا، کوئی مرید صدیق اکبر جیسا نہیں بن سکتا. مگر ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا عمل ہونا چاہیے، تبھی وہ مرید مراد تک پہنچے گا. ورنہ پیر کہے گا، وہ کان میں لے گا، اپنا منڈپن کرے گا، اپنی ضد پر اڑا رہے گا، وہ اپنا کام کرے گا، تو مراد تک کیسے پہنچے گا؟ مراد تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ضرورت ہے، تب جا کے وہاں تک پہنچے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ صحابہ کے شان میں آیت اتری ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ کب راضی ہوئے؟ جب وہ رسول اللہ کو راضی کر لیے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب جنت ان کی ہو گئی. تو اس لیے مرید کو مراد تک پہنچنے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. مرید تو ہوتا ہے کسی پیر کا، مگر اندر سے دل سے مرید کسی اور کا ہوتا ہے. دل سے بات اس کی مانتا ہے، مگر بیعت لیا کسی اور کی طرف. یہ مرید تھوڑی ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچے کے لیے، بیوی کے لیے مرشد نے کہا یہ وظیفہ تمہیں کرنا ہے، پابندی سے کرنا ہے، تو وظیفے کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، مگر وہ بیوی کی محبت میں، بچے کی محبت میں ان کے کام میں لگ جاتا ہے. وہ کام میں لگ کر وظیفے کو ترک کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مرید مراد تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ محبت زیادہ اس کے دل میں کس کی ہے؟ ہاں. تو ایک واقعہ بھی ایسا ہے، ایک جگہ انسان جنگل میں گیا، رکعت باندھا، الحمدللہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا. یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے محبت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو آسمان سے آواز آئی کذبت یا عبدی کذبت، اے بندے تو جھوٹ کہتا ہے. تو بندہ، یا اللہ میں جھوٹ کہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے دل میں پیسوں کی محبت ہے. وہ بندہ چلا گیا. چلا جانے کے بعد وہ پیسے جو تھے سارے غریبوں میں خیرات کر دیا، اور بیوی بچوں کو جتنے چاہیے تھے دے دیا. دینے کے بعد اب پوری طرح دل سے یہ نکالنے کے لیے 2 سال لگے. 2 سال لگنے کے بعد جب جنگل میں آیا تب رکعت باندھا. دل سے محبت نکالنا اتنا آسان کام نہیں. رکعت باندھ کے نماز پڑھنے لگا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا. پڑھنے کے بعد آسمان سے آواز آئی کذبت عبدی یا عبدی کذبت، اے بندے تو جھوٹ کہتا ہے. تو بندے نے کہا یا اللہ اب کیا کیا، میں دل سے نکال دیا ہوں محبت. نہیں، تیرے دل میں کپڑوں کی محبت ہے. تب پھر چلا گیا. کپڑے کپاٹ میں بہت تھے، سارے کپڑے وہ ننگے لوگوں کو پہنا دیا.
ایک جوڑ رکھا، بڑی مشکل سے بڑی چاہت سے کپڑے لیا تھا، یہ میرا فیوریٹ ڈریس تھا، میں شادی میں پہنا کرتا تھا، کریم کلر کا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، بڑے دل پہ پتھر رکھے، اس کو 6 مہینے چلے گئے نکالنے کے لیے، 6 مہینے کے بعد چلا گیا، پھر رکعت باندھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو پھر آواز آئی کذبتا یا عبدی کذبتا، اے بندے تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو اللہ میں اب کیا کیا، پیسوں کو بھی چھوڑ دیا، کپڑوں کو بھی چھوڑ دیا، اب بھی جھوٹا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا تیرے دل میں بیوی بچوں کی محبت ہم سے زیادہ ہے، اور نماز میں ٹھہر کے جھوٹ کہتا ہے کہ تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے سے محبت کرتا ہوں، نماز میں جھوٹ بولتا ہے؟ ہر انسان باہر بولتا ہے، تو نماز میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ آیا، اب 4 سال لگے، بیوی بچوں کے پاس آیا، آ کے ان کی محبت نکالنے کے لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کرتے 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 اللہ کا ذکر ہر یاد سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کی محبت دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، ذکر خدا ذکر رسول کرنے سے، درود پڑھنے سے خدا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر محبت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ وہ کم ہونے کے بعد 4 سال لگے، تب دل مطمئن ہوا، سکون آیا، آنے کے بعد بیوی بچوں سے کہا، اب بیوی بچوں کے دل میں اتنی محبت نہیں جتنے پہلی تھی، اللہ کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، اوپر آ گئی ہے، نمبر 1 پہ اس کا نمبر آ گیا ہے۔ تو بیوی بچوں سے کہا اب مجھے الوداع کر دو، میں رہوں گا تو انشاءاللہ آؤں گا، ورنہ وہاں ملوں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہاں سے اجازت طلب کر کے ان کا نان نفقہ ادا کر کے وہاں سے چلا آیا، آنے کے بعد جنگل میں رکعت باندھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو آواز آئی صدقتا یا عبدی صدقتا، اے بندے تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ اب 4 رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اے اللہ میں تجھے سے محبت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کذبتا، اے جھوٹے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، دل میں دیکھ کس کی ہے، جھانک کے دیکھو کس کی ہے، تم خود جھانک لو، کوئی آسان کام ہے؟ بچوں کا کھیل سمجھے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟